اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آفرز دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ میری امت پر اس عذاب کو مؤخر رکھے، شاید اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا موقع نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پہنچ کر کہنے لگے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ قریشی سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سیدنا حارث بن ابی حالہ نے سنی، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے آئے۔ قریش نے انہیں گھیر لیا اور بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو دین اسلام کے لیے بہا۔ حارث بن ابی حالہ اسلام کے پہلے شہید ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز ادا کر رہے تھے کہ دوسری طرف قریش کی مجلس بھی گرم تھی۔ ابو جہل کہنے لگا، ابھی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کا گوبر اور روجڑی کون لائے گا، اور جیسے ہی محمد سجدے میں جائے تو ان کے اوپر وہ کون ڈالے گا؟ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اونٹنی کی اجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ کفار آپ کی یہ حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، اس قدر ہنسے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ یہ بات کسی نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی۔ وہ اس وقت بچی تھی، انہوں نے آ کر وہ سب ہٹایا۔ آپ نے نماز مکمل کر لی تو کہنے لگے، اے اللہ ان قریشیوں سے خود ہی نمٹ لے۔ آپ کے منہ سے اتنا سننا تھا کہ سب کی ہنسی بند ہو گئی اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 7 افراد کے نام لے کر یہ بات کی، اور وہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ قریش کے ظلم و ستم کی داستان بہت لمبی ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا سب سے پہلے تو اس کے اپنے خاندان والے ہی اسے طرح طرح کی اذیتیں دے کر مرتد کرنے کی کوشش کرتے، پھر سرداران قریش اس کام میں پیش ہوتے۔ کبھی انہیں اونٹ کی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا، بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا دی جاتی اور جلتے ہوئے پتھروں پر ڈال دیا جاتا۔ اتنے تشدد کے بعد کبھی کوئی کفریہ کلمات کہہ دیتا، مگر اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا، وہ صرف اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے کہہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پہ جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی بخوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس معاملے سے سیدنا بلال مستثنیٰ ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بھی ظلم و ستم کیا گیا اور انتہا درجے کا کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی کفریہ کلمات مجھ سے نہیں نکالے۔ انہیں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا، گرم ریت پر اور گھاٹیوں میں مکہ کے نوجوان انہیں گھسیٹتے پھرتے، رات کو ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے باندھ دیے جاتے، اور صبح پھر ظلم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اب صحابہ کرام پر ہونے والے ظلم کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اصحاب کی تعداد 38 ہو گئی تو ابو بکر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ دعوت کا آغاز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے بھی حکم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام دعوت کا اعلان شروع کر دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور سیدنا ابو بکر خطبہ دینے لگے۔ مشرکین اس جرأت پر غضبناک ہو گئے اور بے رحمی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے لگے۔ ان کے قبیلے والوں کو خبر ملی تو دوڑے ہوئے آئے۔ وہ اتنے زخمی تھے کہ قبیلے والوں کو ان کی موت کا یقین تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا۔ جو ہی ہوش آیا تو کہنے لگے، رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی ان کے قبیلے والے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کریے، حالانکہ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھیں۔ ابو بکر نے کہا کہ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائیے۔ تو ان کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں۔ ام جمیل ان کے ساتھ ہی ابو بکر کے پاس آ گئیں۔ ابو بکر نے پوچھا، رسول اللہ اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل کہنے لگی، آپ کی والدہ ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ ابو بکر نے کہا، ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں۔ ابو بکر کہنے لگے، جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب رات گہری ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام جمیل اور اپنی والدہ کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سب صحابہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حد غمگین ہوئے، لیکن ابو بکر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ میری ماں ہیں، انہیں بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، شاید اللہ آپ کے ذریعے انہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے دن ایسے واقعات ہوتے تھے۔ بعض دفعہ انہیں اتنا شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا کہ ان کے سر کے بال جھڑنے لگتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے انہیں کھجور کی بنی ہوئی صف میں لپیٹا اور باندھ دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا۔ وہ بار بار یہ عمل دہراتا، مگر آپ صبر سے برداشت کرتے رہے۔
امام المؤذنین سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں تو کفار مکہ کے ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے تھے جو یا تو غریب ہوتے تھے یا ان کا قبیلہ طاقتور نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مددگار نہ تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ تھا۔ سیدنا بلال کو تپتے پتھروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ لات و عزیٰ کو خدا مان، تو وہ جواب میں صرف احد احد ہی کہتے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار شدید تشدد کے بعد جب مظلوم صحابہ نے وہ شرکیہ کلمہ کہہ دیا جو مشرکین چاہتے تھے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف احد احد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مکہ گیا تو دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں ایک لمبی رسی ہے اور مکہ کے شریر لڑکے بلال کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مکہ شفٹ ہوئے تھے اور ان کا کوئی قبیلہ اور کوئی ساتھی یا کوئی خاندان وہاں موجود نہیں تھا، اور جب یہ اسلام لائے تو یاسر بن عامر، ان کی وائف سمیہ اور ان کا بیٹا عمار مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاندان یاسر صبر سے کام لو، بلا شبہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ تو صرف اس لیے ایمان لائی ہے کہ محمد کے حسن و جمال پر مر مٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اسے سخت جواب دیا تو ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا۔ چند ہی دنوں میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظلم و ستم سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ والدین کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پرسان حال نہ تھا، ان کا کوئی رشتہ دار وہاں نہ تھا۔ قریش ان پر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ظلم کرتے اور اتنا ظلم کرتے کہ آپ اکثر ہوش کھو بیٹھتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت ناز و نام سے پلے بڑھے تھے۔ صبح آنکھ کھلنے سے پہلے والدہ ان کے لیے ان کا فیوریٹ حلوہ بنا دیا کرتی تھیں، اور مکہ میں سب سے بہترین لباس، سب سے بہترین جوتا اور سب سے اچھی خوشبو لگانے والے تھے۔ جب ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور ان کو اتنا مارا جاتا کہ ان کی کھال جگہ جگہ سے ایسے ادھر گئی جیسے سانپ اپنی کینچلی بدلتا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکہ ام انمار کو جب ان کے اسلام لانے کی خبر ملی تو اس نے لوہے کا ٹکڑا تپایا اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ خود ام انمار کے سر میں تکلیف ہو گئی اور وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگی، اور اس کو کہا گیا کہ اپنے سر پر داغ لگواؤ۔ پھر وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے سر پر داغ لگا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے ام انمار کے سر پہ لگایا، اور مکہ کی تکلیفوں کا دور لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ مشرکین نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اذیتیں دی، کبھی ان کے سر کے بال نوچتے اور کبھی ان کی گردن میں روڑی جاتی، کبھی تپتے پتھروں پہ لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کے راستے میں اٹھائی جانے والی تکالیف کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا جو مسلسل تشدد سہنے کی وجہ سے پھل بہری جیسی ہو گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، انہوں نے میرے سامنے آگ جلائی، پھر مجھے اس میں جھونک کر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ آگ میری چربی سے بجھی اور زمین میری کمر کی مسلسل ٹپکتی ہوئی چربی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی۔